آج ہمارے اس مدرسے میں بچوں کے انعامات، تقسیم انعامات، نتائج کا موقع ہے۔ اساتذہ کی ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، عند الامتحان یکرم الرجل او یہان، کہ امتحان کے وقت آدمی دو حالت سے خالی نہیں ہوتا، یا تو اس کو عزت دی جاتی ہے، اس کا اکرام کیا جاتا ہے، یا پھر اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، اس کی بے عزتی ہو جاتی ہے۔ اور جب بھی ہمارے مدارس میں یہ امتحان ہوتے ہیں، ان کے دو مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک تو طلباء کو اپنی کمیاں سامنے آ جائیں کہ ہم نے پڑھائی میں اتنی کمزوری ہماری کیوں ہے، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے مرنے کے بعد جو ایک عالم محشر ہے اس کی یاد تازہ ہو جائے۔ جیسے نتیجے سے کچھ دیر پہلے تمام طلباء طالبات اس فکر میں ہوتے ہیں کہ پوزیشن کے لیے کس کا نام آ رہا ہے، ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے کہ میرا نام آ جائے، اور جب 100 پوزیشن تک اعلانات ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہر ایک کو فکر ہوتی ہے کہ میں پاس تو آ جاؤں، کہیں معلوم ہو کہ میں پاس بھی نہیں۔ جب نتیجہ ہاتھ میں آتا ہے، نتیجہ کارڈ ہاتھ میں آتا ہے، تو اس وقت معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ پاس ہوا ہے، یہ فیل ہوا ہے۔ عزیز طالبات، بالکل ایسا ہی ہمارے ساتھ ہونے والا ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اس میں سے جس نے امتحان کی تیاری کر لی اور امتحان اچھے انداز سے دے کر چلا گیا، تو قیامت والے دن جب میدان محشر ہوگا تو اعلان ہو رہا ہوگا، آج فلاں بنت فلاں کامیاب ہو گئی، آج فلانی بنت فلانی ناکام ہو گئی۔ اس وقت جو کامیاب ہوگا اس کا منظر بھی قرآن نے پہلے بتا دیا، جو ناکام ہوگا اس کا منظر بھی قرآن نے کھینچ کے بتا دیا۔ ہاں، یا اللہ ہم سب کو کامیاب لوگوں میں شمار فرما دے، اللہ ہم سب کو کامیاب لوگوں میں داخل فرما دے۔ اعلان ہو رہا ہوگا فلانی کامیاب ہو گئی، نام اعمال اس کے ہاتھ میں آئے گا، اور پھر اس کا منظر دیکھنے والا خوشی سے اچھلے گا، کودے گا کہ دیکھو آج میں کامیاب ہو گیا، آج میں کامیاب ہو گیا۔ میں اپنے اللہ سے ڈرا کرتا تھا، اللہ سے میں اس دن کے متعلق پریشان رہا کرتا تھا۔ ہاں، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اس وقت کہا جا رہا ہوگا کھاؤ پیو، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، دنیا میں جو مشقتوں میں تم نے گزار لیں، جو مجاہدے کر لیے، جو اللہ کو ناراض کرنے سے اپنے آپ کو بچایا، یہ اپنے نفس پہ تکلیف اٹھائی، آج ان ساری مشقتوں کے بدلے میں کھاؤ پیو مزے کرو۔ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ ہاں، اور جو آدمی دنیا سے اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا، خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے گیا، اس کے لیے بھی اعلان ہوگا، اس کے لیے بھی اعلان ہوگا، یہ ناکام ہو گیا۔ نام اعمال بائیں ہاتھ میں اس طرح دیا جائے گا کہ اس کے پیٹ میں سے سوراخ کر کے ہاتھ کو پیچھے نکالا جائے گا، اور پیچھے اس کے ہاتھ میں نام اعمال پکڑایا جائے گا، اور پھر اس کی وہ الفاظ ہوں گے، میں ناکام ہو گیا، میں ناکام ہو گیا، کاش کہ میں یہ نہ کرتا۔ اور پھر وہ روئے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کے رونے سے آنسو نکلیں گے، اور ان آنسوؤں کا دریا بن جائے گا، چاہے کشتی چلانا چاہیں تو کشتی چل جائے گی۔ یہ ساری ناکامی کن لوگوں کی ہوگی؟ جن کی کامیابی ہوگی وہ بھی ہم میں سے ہوں گے، جو ناکام ہو رہے ہوں گے وہ بھی ہم میں سے ہوں گے۔ بس اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں کامیاب لوگوں میں شمار فرما دے، اللہ ہمیں کامیاب لوگوں میں داخل فرما دے۔ کامیابی کیا ہے؟ یا نماز پڑھ لینا یہی کامیابی ہے؟ نہیں، نماز بھی پڑھنی ہے، ساتھ میں اور بہت سارے کام بھی کرنے ہیں، اور بہت سارے کام چھوڑنے بھی ہیں۔ بعضوں کا ذہن کہ ہم عالم بن جائیں گے، العلماء ورثۃ الانبیاء، ہم نبی کے وارث بن جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ ارے علماء کا مرتبہ بہت اونچا، بہت اعلیٰ، اور صحیح عالم بن گئے، علم کے مقتضا پر عمل کرا، پھر تو یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔
لیکن اگر خدا نخواستہ علم پڑھ لیا لیکن اس کے مقتضا پہ عمل نہیں تھا، علم کے تقاضوں پہ عمل نہیں تھا، علم پڑھ لینے کے بعد بے عملی کی زندگی گزر رہی تھی، تو علم کے باوجود یہ آدمی جہنم میں جائے گا، چاہے اس کے پاس وفاق المدارس کی ڈگری ہو، چاہے بڑے بڑے محدثین کی سند ہو، اجازت یافتہ ہو، احادیث میں ان سے اجازت لی ہو، اس سب کے باوجود وہ آدمی جہنم میں جا رہا ہوگا۔ بھئی کون جنت میں جائے گا؟ کون جنت میں جائے گا؟ جنت میں وہ جائے گا جو دنیا میں اس طرح گزر گیا کہ اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کے رسول کو راضی کر لیا۔ علم نہیں تھا پھر بھی کامیاب ہو جائے گا، علم تھا تو اعلیٰ درجے کی کامیابی ہوگی۔ اگر علم کے ہوتے ہوئے اللہ کو ناراض کر کے گیا، دنیا داری میں لگا، پڑھنے پڑھانے کا مقصود یہ تھا کہ گھر میں بیٹھے ہیں، ٹائم پاس نہیں ہو رہا، چلو مدرسے میں ٹائم پاس ہو جائے گا، چلو مدرسے میں ہم یہ کر لیں گے، مصروف رہیں گے، یا لوگ ہمیں عالمہ کہیں گے، لوگ یہ کہیں گے۔ خدا نخواستہ آپ حضرات تو ایسے نہیں، لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں، خدا نخواستہ کسی کے ذہن میں یہ چیزیں آ گئیں، چاہے وہ صبح سے لے کے شام تک تفسیر پڑھائے، بخاری پڑھائے، لیکن ان چیزوں کے آنے کے بعد وہ ناکام ہو جائے گا۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ علم بہت بڑی چیز ہے، لیکن صحیح طرح سے حاصل کیا جائے اور علم کے تقاضوں پر عمل کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ بڑے حضرت معاشر حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے، حضرت فرمایا کرتے تھے شیطان عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، تین عین اس میں تھی، عالم کی عین تھی، عابد کی عین تھی، عارف کی عین تھی، چوتھی عین نہیں تھی، وہ عاشق نہیں تھا۔ اللہ سے محبت اسے نہیں تھی۔ عالم ایسا کہ کوئی جگہ، کوئی شریعت کی کوئی جز ایسا نہیں جو اسے نہ آتا ہو، تمام نبیوں کی تمام شریعتوں کو کلی طور پر، جزوی طور پر جانتا تھا۔ عابد ایسا کوئی زمین و آسمان پہ جگہ ایسی نہ چھوڑی جہاں اس نے سجدے نہ کرے ہوں، اتنی عبادت۔ عارف ایسا تھا، اللہ کہہ رہے اخرج، نکل جا تو یہاں سے، تو ذلیل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے مانگ رہا تھا، دعا کر رہا تھا، اسے معلوم تھا اللہ کا غصہ اللہ کی ذات پر غالب نہیں آ سکتا، اس وقت بھی اللہ سے مانگ رہا تھا۔ عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا۔ عبادت کرنے والوں کو گھمنڈ نہ ہو جائے کہ ہم بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، ہم تہجد بھی پڑھ رہے، جی ہم تو، ہمارا یہ عمل بھی ہے، یہ عمل بھی ہے۔ شیطان بھی عابد تھا، اگر عابد کو گھمنڈ ہو گیا تو شیطان مردود ہو گیا تو یہ بھی مردود ہو سکتا ہے۔ علم کی وجہ سے گھمنڈ نہ ہو جائے، شیطان بھی عالم تھا اور شیطان بھی عارف تھا، لیکن نامراد عاشق نہ تھا۔ اللہ کی محبت کا قطرہ اس کے دل میں ہوتا تو وہ یہ دلیل پیش نہ کرتا، فوراً سجدے میں گر جاتا، اللہ بس آپ کا حکم میں تابعدار۔ اس لیے ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو رچانا ہے، بسانا ہے۔ وہ بغیر اللہ کی محبت کو دل میں لے کے عبادت کرتے ہیں، انہیں خشک زاہد کہتے ہیں۔ زاہد لگا ہے عبادت میں، تمنا ہے اس کو جنت کی، دل کے اندر گندگیاں بسائی ہیں۔ جس دل ناپاکی کی حالت میں تو فقہا لکھتے ہیں نماز بھی نہیں ہوتی، کپڑوں پہ گند لگی ہے نماز نہیں ہوتی، صوفیہ کہتے ہیں دل کے اندر گند لگے جب بھی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، فقہا کہتے ہیں کہ دل کے میں جیسا بھی ہو، فقہا کی بحث ظاہر سے ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ظاہر پاک ہے اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن جو صحیح اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اس سے بھی نماز نہیں ہوتی۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، ایک عام نیک آدمی کی نیکی اللہ والوں کے ہاں گناہ شمار ہوتی ہے۔ میں اور آپ کہیں دل ناپاک ہے نماز ہو جائے گی، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے نزدیک یہ بھی گناہ کی بات ہے کہ دل میں گندگی ہے، دل میں شیطان ہے، دل میں حسد ہے، دل میں بڑا بننے کا جذبہ ہے، کسی کو بے عزت کرنے کا جذبہ ہے، اپنے منوانے کا جذبہ ہے۔ یہ حسد، کینہ، تکبر، گند، یہ ساری شیطانیت، یہ گندگی دل میں بھری ہے۔ شیطان کو دل میں بسایا ہے، وہ ہگرا مترا سارا کام گندگی دل میں کر رہا ہے، اور اس گندگی کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ تو صوفیہ کی جماعت عجیب جماعت ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ مطلب نہیں کہ نماز چھوڑ دیں، نماز پڑھنی ہے،
لیکن کوشش کرنا ہے کہ اندر کی صفائی کرنی ہے، اندر کی صفائی کرنی ہے۔ اللہ کی محبت دل میں آ جائے، سب کی محبت دل سے نکل جائے، یہ دل مجلہ و مصفہ ہو جائے، اس کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، لَوِ اتَّخَذْتُ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر اس قابل تھے کہ ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لیتا، لیکن میں نے اللہ کو خلیل بنا دیا، اللہ کو خلیل۔ دل کی گہرائیوں میں، بیچ کے اندر، گہرائیوں کے اندر ایک نقطہ ہے، اسے خلوت کہتے ہیں، خلت سے ہے وہ، کہ وہاں خلوت ہے، وہاں جس کی محبت ہو اسے خلیل کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرما گئے، اس دل کی گہرائیوں کے اندر جس کی محبت ہے وہ اللہ ہے، وہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی رکھنی ہوتی تو ابو بکر میرا جگری دوست تھا، اس نے میرے اشارے پہ جان بھی دی ہے، مال بھی دی ہے، اولاد بھی قربان کی ہے، اپنی بیٹی نکاح میں پیش کی ہے، سب کچھ نبی پہ لٹایا ہے، میں ابو بکر کو خلیل بنا لیتا، لیکن کیا کروں، میں نے خلیل اللہ کو بنایا ہے۔ مطلب اللہ کے بعد مخلوق میں کسی کی محبت ہے تو وہ ابو بکر ہے، ابو بکر کے بعد اوروں کی محبت ہے۔ ہم نے بھی کوشش کرنی ہے، دل میں اللہ کو رچانا ہے، اللہ کو بسانا ہے، ہاں سارا گند کچرا نکالنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو چہرہ رشتہ داروں نے دیکھنا ہے، شوہر نے دیکھنا ہے، گھر والوں نے دیکھنا ہے، اس کو مزین کرنے کی فکر ہے، اس پر بیوٹی پارلر جا رہے ہیں، میک اپ کی فکر ہے، جو کپڑے گھر والوں نے دیکھنے ہیں ان کپڑوں کو استری کر کے اچھی طرح دھلا کر خوشبو لگا کے پہننے کی فکر ہے۔ جو دل اللہ نے دیکھنا ہے، جو دل اللہ نے دیکھنا ہے، وہ دل ایسی گندا پڑا ہوا ہے۔ جو خانہ خدا ہے اس کی فکر نہیں، ظاہر کی فکر ہے، ظاہر کی فکر ہے۔ ہاں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ نے فرما دیا حدیث قدسی کہ اللہ نہ صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ مالوں کو دیکھتا ہے، اللہ دل کو دیکھتا ہے، اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو یہ دل بنانے کی فکر ہے، دل بنانے کی محنت ہے۔ یہ دل اگر ایک عام ان پڑھ نے بنا دیا، وہ دل اس کا بن گیا، وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ کسی عالمہ نے دل بنا دیا، کسی طالبہ نے اپنے دل پہ محنت کر لی، تو یہ دل محنت کرنے کے بعد یہ اللہ والا عالم بن گیا، اللہ والی عالمہ بن گئی، اور علماء ربانیین میں شمار ہو جائے گا، اس کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہو جائے گا۔ تو ہم نے اپنے دل پہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، ہاں جو قلب سلیم لے کے آئے، وہ دل جو گندگیوں سے پاک ہو، وہ دل جس میں اللہ کی محبت بھری ہو، کہ یہ دل کام آئے گا، یہ دل کام آئے گا۔ تو اپنے دل پہ محنت کرنی ہے۔ یہ علوم بہت مبارک ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ شیطان بھی ہمارے پہ محنت کر رہا ہے۔ ہمیں ایسی انداز میں چلنا ہے کہ خالص علم آئے، شیطانی اثر ہمارے میں داخل نہ ہو جائے۔ شیطان کی محنت ہے، اگر یہ صحیح عالمہ بن گئی، صحیح قرآن حدیث پڑھ لیا، تو یہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گی، اوروں کو ہدایت پہ لے کر آئے گی۔ اس لیے میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں، ہم نے اللہ کی محبت مانگنی ہے، اللہ کو دل میں بسانا ہے۔ جب اللہ دل میں آ جائیں گے، بات کرنے کا انداز الگ ہوگا۔ ہاں جب میرے اللہ دل میں آئیں گے، دل سے دنیا نکل جائے گی۔ جب میرے اللہ دل میں آئیں گے، حسد کینہ نکل جائے گا، غیبتیں نکل جائیں گی۔ آج آپس میں غیبتیں ہو رہی ہیں، مدرسے میں غیبت ہو رہی ہے، آج ہر جگہ نیک اور بد، ہر آدمی عوام خواص ہر حلقوں میں غیبت مشہور ہے۔ یہ غیبت کیوں ہو رہی ہے؟ دل میں گندگی ہے، دنیا کی وجہ سے اس کو ذلیل کرنا ہے، اس کو عزت دینی ہے، اس لیے غیبت ہو رہی ہیں۔ جس کے دل سے دنیا نکل جاتی ہے، وہ دنیا کے لیے نہ لڑتا ہے، دنیا کے لیے نہ کسی کی غیبت کرتا ہے، وہ مسکراتا ہے۔ وہ کن چکروں میں پڑے ہو،
چھوڑو، اللہ کے لیے معاف کر دیا، اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ وقت مختصر ہے، میں کچھ کام کی باتیں اللہ پاک دل میں ڈال رہے ہیں، آپ حضرات کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ کیسے ملیں گے، اللہ سے ہمارا تعلق کیسے بنے گا، اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غار حرا والے عمل کو تازہ کرنا شروع کر دیں۔ آقا علیہ السلام بیت اللہ جیسی جگہ کو چھوڑ کر غاروں میں جایا کرتے تھے۔ جو وہاں پر گئے وہ بتاتے ہیں بہت اونچائی کے اوپر ہے۔ ارے اللہ اپنے نبی کو وہاں کیوں لے جا رہا ہے؟ بعد والوں کو بتانے کے لیے۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے گا تم نے بھی نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے کہ تنہائی میں جا کے اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے۔ غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ علماء کی مختلف رائے ہیں۔ صوفی حضرات فرماتے ہیں غار حرا میں جا کے اللہ سے حضور مناجات کرتے تھے، اللہ کے سامنے رویا دھویا کرتے تھے، اللہ سے اللہ کو مانگا کرتے تھے۔ میں آج آپ کو یہ سبق دے کے جا رہا ہوں، یہ سبق کریں۔ جتنے بھی علماء ہیں سب اس کی تائید کریں گے۔ روزانہ کے اعتبار سے ہم 10 سے 15 منٹ نکالیں، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چلے جائیں۔ ہمارے پاس غار بھی نہیں ہے، جنگل بھی نہیں ہے، کمرے سے نیچے اوپر کا گھر ہے تو نیچے سے اوپر چلے جائیں، یا کہیں بھی کونے میں چلے جائیں، جاتے ہوئے یہ مانگتے ہوئے جائیں، اللہ میں تیرے پاس آ رہی ہوں، اللہ میں تیرے پاس آ رہی ہوں، تجھے مانگنے آ رہی ہوں، تیری محبت مانگنے آ رہی ہوں، تیری معرفت مانگنے آ رہی ہوں۔ میرے اللہ مجھے اپنا بنا دے، میرے اللہ مجھے اپنے کام میں لگا دے، میرے دل سے اپنے غیر کو نکال دے۔ اللہ اپنے سامنے رونے دھونے کی لذت عطا فرما دے، مخلوق کو دل سے نکال دے۔ اللہ اپنا قرب خاص عطا فرما دے، میرے اللہ میرے مسئلوں کو حل فرما دے۔ یہ دعا مانگتے ہوئے جائیں اور کوئی کونے میں جا کے بیٹھ جائیں اور اللہ کے سامنے گر گڑا کے اللہ کو مانگیں، روئیں۔ اگر آج 15 منٹ ہم دعا نہیں مانگ سکتے، دعا میں دل نہیں لگ رہا، یہ دلیل ہے میرے اللہ مجھ سے ناراض ہے، اس نے مناجات کی لذت کو چھین لیا ہے۔ کیا کریں؟ سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ جس گناہ کی نحوست کی وجہ سے آپ نے اپنے آگے مناجات کی لذت سے محروم کر دیا، میرے اللہ میرے اس گناہ کو معاف فرما دے، میرے اللہ میرے اس گناہ کو معاف فرما دے، مجھے اپنے سامنے گر گڑانے کی توفیق عطا فرما، ہر در سے بچا، اپنے در کا محتاج بنا، ایسا محتاج بنا، ہر روز اپنے سامنے رونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے گر گڑا کے مانگیں، تہجد میں کر لیں تو بہت ہی اعلیٰ، ورنہ جب موقع ملے عصر کے بعد یا فجر کے بعد جب موقع ملے اس عمل کو ہم کریں اور اللہ سے اللہ کو مانگیں۔ اللہ یہ سارے تیرے طالب ہیں، یہ سب کے سب طالب ہیں، کوئی دنیا کا طالب، کوئی مال و دولت کو چاہنے والا، کوئی عہدوں کو مانگنے والا۔ اللہ نہ عہدہ چاہیے نہ مال دولت چاہیے، اللہ ہمیں تو چاہیے، تجھ سے تجھے مانگتے ہیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں، یہ دعا مانگا کرتے تھے ہمارے سلسلے کے بڑے حاجی حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے الفاظ سے، مہربانہ مہربانی فرما دے، مہربانہ مہربانی فرما دے، مہربانہ مہربانی فرما دے۔ ارے 10 سے 15 مرتبہ اس لفظ کو کہہ کے اللہ سے مانگیں، پھر دیکھیں اللہ کی تجلی اترتی ہوئی محسوس ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الذب یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، اس لفظ کو لازم پکڑ لو، پکار کے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، اللہ 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 کو پکاریں اور پھر اللہ سے مانگ۔ اللہ میں مانگنا چاہ رہی ہوں، الفاظ ہی نہیں آ رہا، میں وہ منگتا جسے مانگنا بھی نہیں آ رہا، میں وہ بھکاری جسے ندا لگانا نہیں آ رہی، میرے اللہ ہمیں مانگنا سکھلا دے، مانگنا سکھلا دے، پھر الفاظ بھی اللہ دے گا۔ اپنا مسئلہ رکھیں، اللہ میرے دل کو پاک کر دے، حسد کو ختم کر دے، کینہ کو ختم کر دے، اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ اپنی اور طالبات کے لیے مانگیں، کوئی طالبہ ایسی ہے جس کا مدرسے میں دل نہیں لگ رہا، اس کے لیے مانگیں، اپنی استانیوں کے لیے مانگیں، اکابر علماء دیوبند کے لیے مانگیں۔ جتنا ان دوسروں کے لیے مانگیں گے اللہ کی رحمت اس قدر ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہوا ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان والا معاملہ کرے۔ ایک تو یہ عمل ہو گیا، ہمیں دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کو مانگنا ہے، اللہ کی محبت کو مانگنا ہے اور اپنی اصلاح کی فکر کرنا ہے۔ دوسرا عمل، ہم بزرگوں کی کتابیں، بڑے حضرت مولانا شیخ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابوں کا مطالعہ رکھیں، ان کی کتابوں کا مطالعہ رکھیں، بہت کچھ سیکھنے کو اس میں ملے گا۔
اور روزانہ کے اعتبار سے ہم 5 منٹ مطالعہ کریں، لیکن مطالعہ کریں۔ اور تیسری چیز، اپنے اللہ نے کتاب بھی نازل فرمائی اور ساتھ میں رجال اللہ، کتاب اللہ اور رجال اللہ 2 کا جوڑ ہے۔ اگر آپ حضرات کتاب اللہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن رجال اللہ سے تعلق نہیں ہے تو یہ کتاب اللہ، یہ صرف کتاب اللہ پڑھ کے اپنی منمانی تشریح ہوگی، اپنی مطلب کی چیزوں پہ عمل باقی چھوڑا جائے گا۔ اس سے بہت سے غلط فرقے بھی اس سے وجود میں آئے، کتنے فتنے اس سے وجود میں آئے۔ اس لیے کتاب اللہ بھی ہو، رجال اللہ بھی ہو، جو اللہ والے ان سے خط و کتابت ہو، اپنی اصلاح کی فکر ہو، ان سے پوچھیں میرا اللہ کے ساتھ تعلق کیسے بنے گا۔ نماز میں دل نہ لگنا یہ ہماری کمزوری ہے، پر مدرسے آنے کا دل چاہ رہا ہے۔ اکثر طالبات کا ایسا ہوتا ہے کہ دل مدرسے کا ٹائم ہو گیا، دل نہیں چاہ رہا، جی ایسا ہو رہا ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ یہ شیطان کے حملے ہوتے ہیں، اور آپس میں ذرا سی باتوں پہ لڑائی جھگڑے ہونا، یہ اندر نفس و شیطان یہ ہمارے قابو میں نہیں آیا۔ یہ کیسے قابو میں آئے گا؟ تو آپ کے مدرسے کے، اس مدرسے کے مدیر و بانی حضرت مولانا اویس صاحب، اویس صدیقی صاحب حضرت کو اپنی کیفیات لکھیں، یا حضرت کے مشورے سے کوئی اور بڑے مشائخ، حضرت کے مشائخ ہوں، کسی کے ذریعے اپنا تعلق بنائیں، کیفیات لکھ کے بھیجیں کہ ہماری اصلاح کیسے ہو جائے، ہماری نماز کیسے مضبوط ہو جائے، ہمارا اعمال کیسے مضبوط ہو جائیں۔ اس طرح اپنی کیفیات لکھیں۔ طالبات، اساتذہ، معلمات، ان سب کے لیے بات ہے، ہم سب اپنی اصلاح کی محتاج ہو جائیں، اصلاح کی فکر کریں۔ اللہ وہ علم دے گا جس کو آپ بیان نہیں کر سکتے، اللہ پاک ان علوم کو کھول دے گا۔ ہم مدرسے پڑھ رہے ہیں، تہجد کی توفیق نہیں ہو رہی، مدرسے پڑھ رہے ہیں، تہجد کی توفیق نہیں، اللہ کے سامنے گر گڑانے کی توفیق نہیں ہو رہی، تسبیحات کی توفیق نہیں ہو رہی، یقیناً ہماری کوئی غلطی ہے، یہ اصلاح کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے ہم یہ کام کریں۔ انما الاعمال بالنیات، میں نے شروع میں حدیث پڑھی تھی، اس کا مطلب یہ کہ ہماری نیت درست ہو جائے گی تو ہر حرف پہ نیکی ملے گی، ہر مشقت پہ نیکی ملے گی، ہر مجاہدہ ہمیں اللہ کے قریب کر کے جائے گا۔ بڑے حضرت کا شعر ہے، بڑے حضرت کا اللہ کیا کتنے ہی پیاری پیاری باتیں فرما گئے۔ فرمایا تجلیاں ہر دل کی الگ الگ ہیں اختر۔ ہاں، بعض طالبہ مشقت سے پڑھ رہی ہیں، گھر کے حالات مسائل ہیں، اور بعض کو مسئلے نہیں ہیں، ہمارا نہیں، ہر ایک کا ایک جیسا اللہ کے یہاں مرتبہ نہیں۔ تجلیاں ہر دل کی الگ الگ ہیں اختر، جیسی قربانیاں ویسی مہربانیاں۔ جو جتنی قربانی سے پڑھے گا، جتنے مجاہدے سے پڑھے گا، اللہ کی اس پر اس قدر مہربانی ہوگی۔ یہ قربانیاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے ہم اٹھائیں گے، اور زیادہ مقام ہمارا بلند و بالا ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہم اللہ سے مانگیں۔ پہلا سبق۔ دوسرا سبق، اپنے کسی مشائخ کے ذریعے سے، مشائخ سے تعلق ہو، ان سے اپنی اصلاح کی فکر ہو، انہیں اپنی کیفیات لکھ کے دی جائے اور اس کی طرف متوجہ ہوں۔ تیسرا سبق، جب بھی ہم مدرسے آئیں تو یہ طے کر لیں، مدرسے آتے ہوئے پڑھنے پڑھانے والی دونوں کے لیے ہے، ہم آتے گھر سے نکلنا شروع ہوئے اور دل میں یہ، اللہ میں مدرسے جا رہی ہوں، میں علم حاصل کرنے جا رہی ہوں، اللہ علم پہ عمل کی توفیق دے دے، اللہ مجھے اپنا بنا دے، یہ علم تیرے لیے حاصل کر رہی ہوں، اللہ تو مل گیا، سب کچھ مل گیا، میرے دل سے سب نکال دے، مخلوق سے امیدیں نکال دے۔ یہ جو عورتوں کو امید ہوتی ہے، جی ہمارا بچہ ہے بڑا ہو کے ہمارا بازو بنے گا، جی ہمارا فلانا ہے، ہمارے ضروریات پوری کرے گا، نہیں، ہمارا نہیں، ذہن میں یہ ہو، اللہ تو ہی ہمارا سب کچھ ہے، سب سے محبت کریں گے تیرے لیے کریں گے، شوہر سے محبت تیرے لیے کریں گے، لیکن ضروریات تو پوری کرے گا، سارے مسائل تو پورے کرے گا۔ اللہ سے اس طرح امید لگائیں اور ایسے مناجات کرتے ہوئے آئیں۔ اللہ آج کے سبق یاد کرا دے، جاتے وقت اللہ یہی چیزیں پڑھی ہیں یہ یاد کرا دے۔ اللہ یہ سمجھ میں نہیں آیا، جسے دوست آپس میں باتیں کرتے ہیں، اللہ کو دوست بناؤ، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کو دوست بناؤ، یخرجہم من الظلمات الی النور، اس اللہ کو اپنا دوست بناؤ، پھر اللہ سارے مسئلے بھی حل کرے گا، ضروریات بھی پوری کرے گا، اور اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گی۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو ہر وقت اپنے سامنے پاؤ گی، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور آخری بات کی بات ختم کروں گا، اپنے اساتذہ، یہ مدرسے ہم پڑھ رہے ہیں، اساتذہ میں چیزیں ہیں، ضروریات ہیں، اپنے محترم ادارے کے بانی اور ان سب حضرات کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے مدرسے کی ضروریات کے لیے دعائیں کریں، انشاءاللہ اس دعاؤں کی برکت سے اللہ ہمیں علم میں برکت دے گا۔ اساتذہ کہیں نہ کہیں، اساتذہ کے لیے دعائیں کریں گی، ہمیں فائدہ ہوگا۔ استاذ کو ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں ضرورت ہے، ہم استاذ کے لیے، اساتذہ کے لیے، ادارے کے لیے، اپنے مشائخ کے لیے، اکابر علماء دیوبند کے لیے، ان سب حضرات کو ہو سکے تو روزانہ کی بنیاد پر
3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کر دیا کریں، اور پھر دعائیں کریں اور پھر کہیں اللہ ان کی برکت سے ہمیں بھی علوم عطا فرما دے، ہماری اصلاح فرما دے، ہماری تربیت فرما دے، ہمیں ہدایت کا سورج بنا دے، ہمارے ذریعے سے ہمارے گھر والوں کو ہدایت دے دے، ہمارے خاندان میں ایک نہ آدمی بے نمازی نہ ہو، کوئی عورت بے پردہ نہ ہو۔ اللہ ہم سے تو اس طرح کام لے لے، کام آدمی کرتا نہیں، کام لیا جاتا ہے۔ کام کیسے لیا جائے گا؟ پہلے اپنا آپ کو پیش کرنا پڑے گا، پھر اللہ کام لے لے گا۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا